عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی صحابہ رسول میں سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں. ان سے کسی آدمی نے پوچھا سلمان کون کون بیٹھا؟ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اب میں اوروں کے تو نام لے نہیں سکتا، مجھے بھی پھر پاکستان جانا ہے بھائی. تو جناب سلمان فارسی وہ تو وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اور وہ انہیں میں جانتا نہیں. ایک سن رہے تھے، جو سن رہا تھا اس نے کہا آج ہمیشہ ہمیں ہی ڈانٹ پڑتی ہے. یہ ڈانٹ سے مراد ہے کہ رسول خدا ہمیشہ ٹوکتے تھے ایسا نہ کرو. آپ لوگ بھی عزیزان گرامی یہاں تک ہے نا کہ سرور کائنات نے کسی سے کہا بھائی مجھ سے پہلے نماز کے رکوع میں مت جایا کرو، سجدے میں نہ جایا کرو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز میں آپ امامت کرتے ہیں، آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہماری طرف ہوتی ہے پشت، یہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ہم میں سے کون رکوع میں پہلے چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت. اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت. عزیزان گرامی جب ولایت تکوینی کا مالک کو ایسا ہوتا ہے، اب جو پیغمبر کی جگہ ہے تو کوئی ایسا ہی تلاش کرو نا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ جو میں حل کرنا چاہ رہا ہوں جس معمہ جو، تو عزیزان گرامی عظمت سے کیا ہے یہ مقامات، یہ جو تشرف بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حل نہیں کر سکتا. تو اب یہ جتنے تمام کے تمام صحابہ خود کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ جتنے بھی مقامات رسول خدا اور اہل بیت کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں. کہ خود رسول خدا کے قریب مولا امیر نے سب کو روک دیا، قریب مت جاؤ وحی آ رہی. سارے صحابہ نے کہا یا علی وہ رسول خدا بیٹھے ہیں اکیلے، کب وحی آ رہی ہے ابھی رک جاؤ. اب وہ کسی کی ہمت تو تھی نہیں، شیر خدا کو کہے کہ میں جا رہا ہوں. تو مولا نے کہا رک جاؤ ابھی. پھر آپ نے کہا اب جا سکتے ہو. وہی مکمل ہو گئی، جبرائیل چلے گا، اب جاؤ جا کے مل لو. اب وہ کچھ دل جلے بیٹھے تو تھے. تو عزیزان گرامی ان میں کسی نے کہا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی علی نے ہم سب کو روکا اور کہا قریب نہ جاؤ، پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی. اور پھر کہنے لگے اب چلے جاؤ، وحی مکمل ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے کہ ذرا بلاؤ علی کو. سارے خوش، شکایت ہم نے لگائی ہے، شاید اس وقت کامیاب ہو گئے ہوں، اتنی شکایتیں پہلے بھی لگائی تھی. تو کہا بولا یا علی آپ کو رسول خدا نے بلایا. کہا یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا. کہا یا علی ابھی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا. کہا یا رسول اللہ آپ پہ وحی آ رہی تھی، جبرائیل موجود، تو میں نے ان کو روکا کہ مزاحم نہ ہو، زحمت کا سبب نہ بنو، پیغمبر پہ وحی آنے دو. پھر جب جبرائیل چلے گا میں نے اشارہ کیا کہ اب جا سکتے ہو. تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی؟ کیا کیجیے گا ان جملوں کا؟ آپ نے فرمایا یا علی جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. تو میں واقعہ مکمل کر جناب سلمان فارسی کہا یا سلمان یہ آپ نے اس طرح سے کہا یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. واقعہ ذہنوں میں جو میں پیش کر رہا تھا کہ جناب سلمان نے کہا وہ تو جناب سرور کائنات سے کہا یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا ہے. جناب سلمان نے میں جناب کہہ رہا ہوں، کہا یہ سلمان فارسی نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میں نہیں جانتا. باقی سب کے نام لیے، وہ سب کے بتا دیا. جس نے کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہوگا. تو کہا کہ یا رسول خود ہم نے دیکھا، میں نے خود سنا، اشارہ کر کے سلمان نے علی کی طرف کہا انہیں میں نہیں جانتا. پیغمبر مسکرانے لگے کہ سلمان آئیے انہیں سمجھائیے کیوں کہا. نہیں ہے مجمع، نہیں کہا مجھے سمجھائیے، میں تو سمجھا ہوا ہوں، انہیں سمجھائیے کیوں فرمایا کہ میں علی کو نہیں جانتا. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. یا رسول اللہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ.
یہی میں نے کہا میں ابھی تک علی کو نہیں سمجھا، جو میں سمجھا ہوں میں یہ سمجھا ہوں کہ میں نہیں سمجھا. اب پہنچ گئے. ممنون جی، سلامت آپ جی. میرے جملے پہنچ رہے تھے. اسے کہا جاتا ہے ولایت. عزیزان گرامی، یہ جو حدیث ہے نا کہ الایمان 10 درجات، حدیث بہار میں اور جگہوں پہ بھی ہے، میزان الحکمہ میں، کئی کتابوں میں ہے. الایمان 10 درجات بمنزلۃ السلم، ایمان کے 10 درجے سیڑھی کی طرح. جسٹ لائک اے لیڈر. ایمان ہیز 10 لیولز، 10 سٹیجز. 10 ایمان کے درجات ہیں، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے، لیڈر ہوتی ہے. 10 کے 10 درجے پالیے سلمان. حبیب خدا نے فرمایا 10 کے 10 درجے پالیے سلمان. 10 میں سے 9 درجے ہیں ابو ذر کے پاس، 8 ملے مقداد کو، 7 ملے عمار کو. توجہ عزیزان گرامی، یہ درجات ان کے پاس ہیں، علی نہیں. جو درجات میں آئے وہ علی نہیں، جو کل ایمان وہ. سارے میں مکمل کر رہا ہوں آپ حضرات کی محبت. عزیزان گرامی، یہ ان کے درجات. اب میں جملہ میں اپنے جو میں نے نتیجہ عکس کیا آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو دعا دے دیجئے گا، بس میری اپنی محنت ہے. عزیزان گرامی، یہ کیوں کسی کو جناب سلمان کا درجہ نہیں ملا؟ صحابہ میں کسی کو، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کسی صحابی کو وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. کبھی سوچا کیوں نہیں ملا؟ عزیزان گرامی، سب کو رسول اللہ کی معرفت تھی، رسول خدا کی معرفت تھی، مولا علی کی معرفت تھی. توجہ، مولا حسن کی معرفت تھی، مولا حسین کی معرفت تھی. حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، ان کو سب کو، حذیفہ یمانی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. لیکن سلمان فارسی وہ ہیں جنہیں سیدہ کی. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. توجہ عزیزان گرامی، کون ہے جناب خاتون؟ جناب سلمان. میں بھی دوبارہ کتابیں دیکھ رہا تھا، نفس الرحمان، حسین نوری، بہت بڑے ہمارے محدث گزرے ہیں، حدیث کے ماہر گزرے ہیں، شیخ عباس قمی کے استاد. میں نے بہت سے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، ان سے بہتر کتاب جناب سلمان فارسی پہ نہیں پڑھی. 800 صفحے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. پریشان ہو گئے، وقت بھی تمام ہو گیا، بس میں 2 جملے شاید میں صاحب کے پڑھ دوں گا. مجمع رہے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، جناب سلمان فارسی پہ بہت کتابیں، سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی، بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ 400 برس کے تھے تقریباً جناب سلمان، اوصیاء جناب عیسیٰ میں سے تھے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو جناب سلمان دروازے پہ کھڑے رہتے سیدہ کے. بڑے بڑے صحابہ سوال کرتے، سلمان آپ کو حیا نہیں آتی؟ اپنی ابا سیدہ کی دہلیز پہ صفائی کرتے ہیں، اپنی ابا سے اپنی داڑھی کو وہاں لگاتے ہیں. سلمان آپ اتنا مقام اور بی بی ایک کم سن، اور تم آ کے یہاں پہ. کہا تمہیں نہیں معلوم، مطلب نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں یہاں. کہا تو عزیزان گرامی، جناب سلمان، میں جو پتہ نہیں پڑھوں، اب وقت تمام ہو گیا، اصل میں ہمیں پہنچنا ہے. میں جناب سیدہ بلند صلوات اللہم صلی. میں نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری نظر میں حضرت سلمان فارسی کا اتنا رتبہ کیوں ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی، جناب سلمان دہلیز جناب سیدہ پہ بار بار تشریف لاتے. بی بی آواز آ رہی ہے چکی چلانے کی، بی بی چکی کی آواز آ رہی. بزرگ ہے جناب سلمان، کمر جھکی ہوئی ہے، جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، چکی نہیں چلتی تھی ان سے. آواز آئی، بی بی مجھے چکی کی آواز آ رہی ہے، اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو میں چکی چلا دوں. بی بی جناب سلمان سے بھی پردہ کرتے ہیں. چادر لی کا سلمان، میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، آپ آئیے. صحن میں چکی بھی رکھی ہے اور جو کے دانے میں. جناب سلمان اس بڑھاپے میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جیسے بھی گرتے پڑتے اندر آئے، چکی چلانے لگے. کہ سیدہ کائنات کی ملکہ، میں نے جو کے دانے پیس دیے، میں اب جا رہا ہوں. اب امام حسن حسین کم سن تھے تو دونوں صحن میں موجود ہیں، دیکھنے جناب سلمان بیٹھے ہیں. کہا سلمان ابھی مت جائیے گا، اب الحسن آنے والے ہیں، میں روٹی تیار کر رہی ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہ سلمان میں ابھی روٹی تیار کروں گی، اب الحسن کے لیے، حسنین کھانے والے ہیں، آپ بھی کھا کے جائیے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے.
جناب سیدہ نے روٹی تیار کی, جناب سلمان نے وہ لقمہ کھایا, کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے کائنات کی ملکہ کے ہاتھ کا آٹا میرے دہن میں گیا, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان, جو جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھا لے وہ 10 کے 10 درجے پا لے. اب میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی, یہ درجات ایسے ہی نہیں ملتے, یہ کوئی نہ کوئی جناب سیدہ کی غلامی کا نتیجہ ہوتا ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ جناب سلمان کی جو خاص عقیدت تھی کائنات کی ملکہ سے. اے بی بی, یہ آپ کے در پہ عزیزان گرامی آئیں ذرا میرے ساتھ رہیے گا. یہ جو عقیدت رکھتے ہیں جناب فضا, ذہنوں میں ہے نا آپ کے, کہ جناب سیدہ کے گھر میں خدمت کی اتنا مقام پایا. خدا کی قسم آل محمد نے کبھی آواز دے کے نہیں کہا او کنیز, کیا کہا, اے اماں فضا, کیوں, ہماری ماں کی کنیز سے.